بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی تقریباً اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف رونقیں اور خوشیاں نظر آتی ہیں، اور جب یہ چلا جاتا ہے تو اس وقت پھر ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، قدر کریں گے مہمان کی تو مہمان دوبارہ بھی آتا ہے، مہمان کی قدر نہ کریں، مہمان کو نہ پوچھیں تو مہمان کا دوبارہ آنے کو دل نہیں کرتا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آتا ہے کہ بدلو اپنے آپ کو۔ رمضان کا مہینہ آیا، عبادات شروع کی، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پھر عبادات چھوڑ دی تو رمضان کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ رمضان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہماری پریکٹس ہو جائے نمازوں کی پابندی کی، ہماری پریکٹس ہو جائے قرآن کی تلاوت کی، کہ ہم بعد میں بھی اس کو جاری رکھ سکیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا تو روزہ رکھ کر آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ پانی نہیں پی سکتے، شادی شدہ مرد بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ نارمل روٹین میں یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھ کے ان جائز کاموں سے بھی روک دیا تاکہ انسان کی عادت بن جائے کہ آئندہ یہ ناجائز کام بھی نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ تو اس لیے آتا ہے کہ ہم دین پہ پکے جمنے والے بن جائیں، دین پہ چلنے والے بن جائیں، دین پہ ہم استقامت اختیار کریں۔ رمضان کا مہینہ تو اس لیے ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہماری کنڈیشن یہی رہی جو رمضان کی ہے تو اس کا مطلب رمضان کامیاب، اور اگر یہ نہ ہوئی پھر بدل گئے اسی طرح ہو گئے جیسے پہلے تھے تو اس کا مطلب کہ ہمیں وہ کامیابی نہ مل سکی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ آج کسی سے پوچھیں کہ یار رمضان کیسا جا رہا ہے تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا رمضان کیسا جا رہا ہے تو بڑے افسردہ لہجے میں کہا کہ بس جیسے ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے، گزارا ہی ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دن بھی عبادت میں گزرتا تھا اور راتیں بھی عبادت میں گزرتی تھی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بس یار گزارا ہی ہو رہے ہیں، جیسے ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم تھوڑی سی عبادت کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، اور آپ یقین کریں ہمیں تو اپنی عبادت پہ ڈر لگتا ہے کہیں ہماری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی تو اس نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری نماز ہے، اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل بھی ہے۔ اور ہم اپنی عبادات پہ اتنا فخر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تو کیا کہنے کہ جب عبادت کرتے تھے عبادت کرتے کرتے حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ بخشے بخشائے ہیں، آپ کا خاندان بخشا بخشایا، آپ کے اگلے پچھلے جو کچھ بھی بھول چوک ہونی اللہ نے سب پہلے ایڈوانس معاف کر دی ہے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے پہلے سے بخش دیا تو میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں تو شکر کے طور پہ عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کر کے آخر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اللہ حق ادا نہیں ہوا، اما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے تھا ہم تجھے پہچان نہ سکے۔ کون کہہ رہے ہیں؟
یہ وہ ہستی کہہ رہی ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ اللہ کو پہچانا ہے، صرف پہچانا ہی نہیں ہے، جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو عبادت والی لائن پہ لانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اس لائن پہ آ جائیں، ہم اس لائن پہ چل پڑیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، عبادت شروع کی، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عبادت ختم ہوگی، اس کا مطلب ہم لائن پہ نہیں چلے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بھی گڑبڑ تھی، کاروبار میں ڈنڈی مارتا تھا، رمضان کے بعد بھی یہی حالات ہیں، تو اس کا مطلب رمضان کا مقصد حاصل نہ ہوا۔ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ گناہ کو چھوڑے اور تقوی والی زندگی گزارے۔ رمضان کا ترجمہ ہی یہی ہے، رمضان کا مطلب ہی یہی ہے۔ جیسے مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، مومن کا مطلب ہے امن والا، اسی طرح رمضان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس مہینے میں بندہ اپنے آپ کو ایسا لائن پہ چلائے کہ گناہوں کو چھوڑ دینے کی طرف لگ جائے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ عام طور پہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ استقامت عطا فرمائے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ بھئی استقامت کوئی فرشتہ لے کر نہیں آئے گا پلیٹ میں رکھ کر، یہ لو بھی تمہیں استقامت مل گئی، آج افطاری میں کھا لینا۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ عمل چاہے تھوڑا کرے، نہ کرے زیادہ، تھوڑا عمل کر لے، لیکن کرے پرماننٹ، مستقل، بس چھوڑتا نہیں ہے اس کو، مستقل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کی، نہیں ہے اتنے نوافل، نہیں ہے اتنے ذکر و اذکار، جماعت کی پابندی شروع کی، اب جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ ایک کام کا تہیہ کیا کہ جو مرضی ہو جائے روزانہ قرآن ضرور کھولوں گا، چاہے 2 رکوع ہی پڑھوں گا، تہیہ کیا 2 رکوع ضرور پڑھوں گا۔ اب زیادہ نہیں پڑھتا 2 رکوع ہے لیکن روزانہ پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ آپ نے ارادہ کیا میں اللہ کے راستے میں روزانہ خرچ کروں گا، چاہے روز کے 10 روپے ہی خرچ کروں گا، اب آپ روزانہ خرچ کر رہے ہیں۔ یا ارادہ کیا تو کہ ہر مہینے تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تھوڑے سے ہی، اللہ تھوڑا یا زیادہ نہیں دیکھتے، اللہ جذبہ دیکھتے ہیں، اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی ہمیشگی دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ آپ نے ارادہ کیا کہ یہ گناہ میں پہلے کرتا تھا رمضان سے پہلے، اب رمضان شروع ہوا میں نے یہ گناہ چھوڑ دینا، اور وہ چھوڑ دیا، اب وہ گناہ کا دل بھی کر رہا ہے، چونکہ جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو ذرا دل ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، دل ٹوٹتا ہے، یہ کام چونکہ اس کی عادت بنی ہوتی ہے نا، جس کی عادت بنی ہے میوزک سننے کی، جب تک نہ سنے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اور وہ پتہ کیا سمجھتا ہے میوزک یہ سکون کا ذریعہ ہے، میوزک سکون کا ذریعہ نہیں تھا، اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس کا مزاج بگڑ گیا، اب اس کو اس میں سکون لگنے لگا۔ جیسے شراب سکون کا ذریعہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ پیے گا تو طبیعت خراب بھی ہوگی، طبیعت بگڑے گی، سر میں درد بھی ہوگا، لیکن جب عادی بن جائے گا اب اس کو اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شراب سکون کا ذریعہ ہے، یہ سکون کا ذریعہ نہیں، اس کی عادت بگڑ گئی، اس کا مزاج بگڑ گیا، اب اس کو اس میں سکون لگتا ہے نہیں، مزاج بگڑ گیا نا۔ اس لیے جب گناہ بندہ چھوڑتا ہے دل ٹوٹتا ہے، دل کرے گا وہ کام کروں جو پہلے کرتا تھا وہ کروں، بد نظری کروں، بے حیائی کروں، جھوٹ بول کے کما لیتا تھا، کافی پیسہ گھر آ جاتا تھا، رمضان میں توبہ کی تھی کہ اب نہیں کروں گا، رمضان گزر گیا چلو اب تو کر لوں، آخر بیوی بچے بھی ہیں، پیڑ بھی پالنے۔ جنید جمشید گانے گاتا تھا، بڑے بڑے پروگراموں میں جاتا تھا، ایک ایک پروگرام کے لاکھوں کروڑ روپیہ لیتا تھا، جب اس نے یہ سارا کام چھوڑا تو کہتا ہے کہ ایسے حالات بھی آئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک جگہ پروگرام سے آفر آئی کہ ہمارے پروگرام میں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، گانا گا کے چلے جانا، 5 لاکھ روپیہ۔ اس کی بیگم نے کہا کہ کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، چلو ایک پروگرام اٹینڈ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، کچھ پیسے آ جائیں گے، چونکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا ایک مرتبہ تو میرے دل میں آیا کہ چلا جاؤں، چلو پریشانی ہے، مجبوری ہے، پریشانی مجبوری میں بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے۔ پھر دوبارہ دل میں خیال آیا کہ جب چھوڑ ہی دیا ہے
یہ پروگرام اٹینڈ کر بھی لو، یہ 5 لاکھ تو پھر لگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی تو آخر چھوڑنا ہی ہے نا. اب چھوڑ ہی دیا تو اب یہ کام نہیں کرنا. تو جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اس وقت اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کا دل مچلتا ہے کہ اس کے بغیر سکون نہیں مل رہا، کیونکہ عادی ہوا بڑا تھا گناہ کا. لیکن تھوڑی سی ہمت کر کے نفس کو دبا لے. جنت 2 قدم کے راستے پہ ہے، 1 قدم نفس پہ رکھ کے دوسرا قدم جنت میں ہے. نہ مانے نفس کی. شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا. اب جب دل ٹوٹے گا ہوگا کیا؟ جب دل ٹوٹا تو فرمایا کہ رب اور کہیں تو نہیں سماتا، رب مومن کے دل میں، کہ جس کا دل ٹوٹ چکا ہو گناہ چھوڑ کے اس کا دل ٹوٹتا ہے. فرمایا ٹوٹے دلوں میں رب بسا کرتا ہے. ارے رب مل گیا تو سب مل گیا، رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا. تو اس لیے میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں اس بات کا عزم کریں، جو گناہ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرنے، اب نہیں کرنے. اگر ہم اس پہ پکے رہے تو بس رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا. اس کا مطلب ہم استقامت کے راستے پہ چل پڑے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ استقامت کے راستے پہ چل پڑے، ہم استقامت اختیار کریں تو ملے گا کیا؟ اب سننا ذرا ملے گا کیا؟ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. اب فرشتے اتریں گے، فرشتے اتریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے آ کے تسلی دے رہے ہوں گے، خوف نہیں کرنا، غم بھی نہیں کرنا، بس اب بے سکون، اب پرسکون ہو کے زندگی گزارو، بے خوف و خطر ہو کے زندگی گزارو. اب تمہاری زندگیوں سے غم ختم ہو گئے، اب تمہاری زندگیوں سے غم اور خوف ختم ہو چکا. سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے فرشتے کی طرف سے تسلی ملتی ہے. یہ جو دلوں کا سکون ہے نا، یہی چیز ہے، یہی چیز ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سکون جہاں سے ملنا تھا وہاں سے لیا نہیں، کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہے سر میں درد، ہم دوائی کھا رہے ہیں پیٹ درد کی، معدے کی، مرض کچھ اور ہے، دوا کچھ اور کھا رہے ہیں. دل کا سکون چاہتے ہیں تو دل کے سکون کی چیزیں کچھ اور ہیں اور ہم نے سمجھ کچھ اور لیا ہے. فرشتے آ کے سب سے پہلے تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. بس اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اور تمہارے لیے جنت ہے، خوشخبری ہو تمہیں جنت کی، وہ جنت کے جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا. ان کو جنت کی خوشخبری فرشتے دینے کے لیے اتریں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. فرشتوں کے ساتھ دوستی، فرشتے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. ہم تمہارے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تم نے رب کو راضی کرنے کے لیے سارے کام گناہ والے چھوڑ دیے رب کو راضی کرنے کے لیے. اب ہم تمہارے دوست ہیں، ہمیں رب نے بھیجا ہے، ہم تمہارے ساتھ دوستی لگائیں، ہم تمہیں تسلی دیں، ہم تمہیں خوش رکھیں. اس کام کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں نا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. جنت میں جو چاہیں گے ہمیں ملے گا. دنیا میں جتنا مرضی امیر آدمی ہو، بڑے سے بڑا عہدے والا ہو، اس کی ہر چاہت پوری نہیں ہو سکتی. جتنا مرضی بڑے عہدے والا ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس اکٹھی بھی ہو جائیں، اب اس کی چاہت ہوگی کہ میری حکومت ہمیشہ رہے. ہمیشہ تو رہے گی نہیں. اس کی چاہت ہوگی کہ میں جوان ہمیشہ رہوں. ہمیشہ تو ہوگا نہیں. مائیکل جیکسن تھا امریکہ کا ڈانس کرنے والا، اس کو ڈاکٹروں نے بتایا تیری عمر 70-80 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. اس نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس نے ہر قسم کے بندے ہائر کر رکھے تھے. میرے دل کا مسئلہ ہو، تیرا دل نکال کے مجھے لگایا جائے گا، تو ختم. اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ دے رہا تھا، اس نے بندے ہائر کر رکھے تھے. میرے گردے کا مسئلہ ہو، تیرے گردے نکال کے مجھے لگائے جائیں گے. میرے کسی اور چیز کا مسئلہ ہو، تیرا نکال کے مجھے لگایا جائے گا. ہر وقت ہاتھ میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہن کے رکھتا تھا تاکہ کسی قسم کے جراثیم بھی اس کو نہ لگے. 50 سال کی عمر میں مر گیا. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت ملے گی اور جو چاہو گے جنت میں تمہیں وہ ملے گا.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے جنت میں ملے گا اور جو چاہو گے جنت میں وہ تمہیں ملے گا۔ انسان کا دل چاہے کہ میں ایسا خوبصورت ہوں تو دنیا میں نہیں ہو سکتا، ہاں جنت میں جیسا چاہتا چلا جائے گا ایسی خوبصورتی ملتی چلی جائے گی۔ دنیا میں انسان کتنا کھا پی لے گا، جنت کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال تک بھی کھاتا رہے تو اکتائے گا نہیں، اکتائے گا نہیں، اکتائے گا نہیں۔ میں پیٹ بھرنے کی بات نہیں کر رہا، جنت میں پیٹ بھرنے کے لیے تو کھائی گئی کوئی نہیں، چونکہ وہاں بھوک نہیں ہوگی۔ بھوک تکلیف کی بات ہے، بھوک تکلیف کی چیز ہے، جنت میں تکلیف ہوگی نہیں۔ ہم دنیا میں افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو پہلا لقمہ کھاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، شربت کا پہلا گھونٹ اندر جاتا تو بڑا مزہ آتا ہے، پہلے گلاس میں مزہ آیا، دوسرے میں مزہ کم ہو گیا، تیسرے میں اور کم ہو گیا، 3-4 پی لیں تو بس اس کے بعد پینے کو دل نہیں کرے گا۔ جتنی مرضی اچھی چیز دسترخوان پہ لگی ہو، بس یار اب بس ہو گئی ہے، اب دل نہیں کر رہا کھانے پینے کو۔ دنیا کا اصول یہ ہے، جنت کا اصول کیا ہے کہ جو جو کھاتا چلا جائے گا مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جنت میں آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے اعلیٰ افضل اور بہترین اور مزیدار ہوگا۔ وہاں یہ دنیا والا سین نہیں ہوگا، رہ رہ کے اکتا گئے، کھا کھا کے تنگ آ گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر اندر جانے والا لقمہ پہلے لقمے سے زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوگا۔ کیا ہی مزے کی بات، قرآن کہتا ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے دل چاہے گا فلاں پھل توڑوں، فلاں پھل توڑ کے فوراً کھا لے گا۔ ابھی توڑے گا کہ اسی ٹہنی پہ دوبارہ اسی وقت دیکھتے دیکھتے دوسرا پھل لگے گا اور پک بھی جائے گا، تاکہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ اس درخت سے تو میں نے توڑ لیا، لو بھئی اے ان ویلا ہو گیا، اب اس پہ سے پھل ختم ہو گئے۔ نہیں نہیں، ہر وقت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت تمہیں کھانے کو ملے گا۔ کون سے پرندے کا گوشت؟ کون سے پرندے کا گوشت؟ فرمایا جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جو چاہو گے تمہیں وہاں پہ ملے گا۔ دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، اور شہد کی نہر ہوگی، اور صاف پانی کی نہر ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ ایک قسم کی اللہ جنتی کو جنت میں چھوٹی سی خدائی دے دیں گے۔ خدائی چھوٹی سی، کیا مطلب کہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ صفت تو رب کی ہے، یہ صفت تو رب کی ہے اور کسی مخلوق کی نہیں ہے۔ اللہ تھوڑی سی یہ صفت اپنی جنت میں بندے کو دیں گے کہ تو جو چاہے گا وہ تجھے ملے گا، لیکن شرط یہ ہے دنیا میں میری چاہت کی زندگی گزار دے۔ دنیا میں اپنی چاہت کی زندگی گزارے گا پھر نہیں ملے گا، پھر نہیں ملے گا۔ اپنی چاہت کو رب کی چاہت میں فنا کر تو صحیح، پھر دیکھ جنت تیرے لیے، جنت کے خزانے تیرے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب بعض لوگوں نے انکار کیا، او جی کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی جگہ ہے کہاں؟ تو یہ آج کے دور میں انکار نہیں ہو سکتا، یہ کائنات ہماری بہت بڑی، یہ دنیا تو چھوٹا سا گولا ہے، یہ دنیا تو ہوا میں بکھرنے والا چھوٹا سا ذرہ ہے۔ جب ہم چند کلومیٹر اوپر خلا میں چلے جائیں تو ہماری زمین نظر بھی نہیں آتی، چھوٹا سا ذرہ ہے، اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو ادنا سے ادنا جنتی، سب سے آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری جو جنتی ہوگا اس کو جب جہنم سے نکالا جائے گا جنت میں بھیجنے کے لیے، تو اللہ فرمائیں گے فرشتے کو اس کو نکالو اور اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں بٹھا دو۔ اب یہ بیچ میں بیٹھا ہوگا، ایک طرف جہنم کو دیکھے گا، خوف پیدا ہوگا، ایک طرف جنت کو دیکھے گا تو دل میں لالچ پیدا ہوگی جنت میں چلا جاؤں۔ اب یہ اللہ کو پکار رہا ہوگا یا اللہ یا اللہ۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ بس میں زیادہ نہیں چاہتا، مجھے تھوڑا سا جنت کے قریب کر دے، تھوڑا سا جنت کے قریب کر دے۔ تو اللہ فرشتے کو کہیں گے اس کو تھوڑا سا جنت کے قریب کر دو، جہنم سے دور کر دو۔ اب یہ تھوڑا سا جنت کے قریب ہوگا، ابھی اندر نہیں گیا، انٹری نہیں ہوئی، ابھی باہر ہے۔ جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہوں گی اور جنت کی ہوائیں آنا شروع ہوں گی۔ اب جب جنت کی خوشبو سونگے گا، ہوا آئے گی تو جنتی کہے گا اے اللہ بس زیادہ اندر نہیں، تھوڑا سا دروازے سے تھوڑا سا اندر کر دے، زیادہ اندر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگ گئی کہ دیکھو بندے کی عادت اور مزاج کیسا ہے. تھوڑا تھوڑا کرتے 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 جنت کے اندر ہی چلا گیا. یہ آخری جنتی ہوگا, آخری جنتی, اور جس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. ساری نعمتیں مل جائیں گی, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. جوان ہوگا, موسم ہوگا جیسے ہمارے دنیا میں اپریل کے مہینے کا صبح کا وقت بالکل ٹھنڈا, بڑا مزیدار موسم. آج کا صبح کا وقت یہ موسم ہوگا اور بالکل جوانی ہوگی. کبھی اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا, کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کبھی کسی قسم کا کوئی مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا, پیشاب پخانہ نہیں ہوگا, تھوک نہیں ہوگا, ناک نہیں آئے گی. یعنی جو چیزیں جس سے دنیا میں بندہ دوسرے سے کراہت محسوس کرتا تھا, جنت میں یہ نہیں ہوگا. خوبصورتی کا اعلیٰ ترین درجہ اس کو دیا جائے گا. اللہ جنت میں حوروں کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں. بڑی خوبصورت, بڑی خوبصورت. کأنہم لؤلؤ مکنون, ایسے ہیں جیسا کہ وہ موتی ہے چھپا ہوا. کأنہم بیض مکنون, ایسے ہیں جیسے چھپا ہوا سفید انڈا ہوتا ہے, بالکل سفید صاف شفاف. اللہ رب العزت جنت کی حوروں کی خوبصورتی بیان فرما رہے ہیں کہ اپنا چہرہ اگر دنیا میں دکھا دیں تو سورج کی روشنی اس کے آگے کم پڑ جائے, اپنا تھوڑا سا بال دنیا میں ظاہر کر دے, ہر طرف سیاہی چھا جائے. یہ جنت کی حور کی خوبصورتی ہے. تو حور تو اس کی نوکرانی ہوگی, جنتی کی نوکرانی ہوگی, وہ تو اس کی خادمہ ہوگی. ان حوروں کے اوپر بھی ایک اس کی ملکہ ہوگی جو جنتی کی اپنی بیوی ہوگی. تو جب حور کی اتنی خوبصورتی ہے تو یہ اس کی اپنی بیوی کی خوبصورتی کیا ہوگی, اور پھر جنتی کی خوبصورتی کیا ہوگی. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود بھی خوبصورت اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ بھی خوبصورت, اس کی حد بھی کوئی نہیں. نور برس رہا ہوگا. آدمی جب آئے نا باہر سے, آندھی سے طوفان سے آئے تو چہرے پہ گرد و غبار, بال میں مٹی, داڑھی میں مٹی, گرد و غبار. وہاں نور کی بارش ہوگی, نور کی بارش ہوگی تو ہر کسی کے چہرے پہ نور ہوگا. ایسے نور ہوگا کہ جیسے جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 سال تک دیکھتا رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 70 سال گزر گئے. 70 سال. اور یہ 70 سال ویسے مثال دے کے سمجھایا کہ ہمارے ہاں 70 سال بڑی ایک مدت سمجھی جاتی ہے. فرمایا وہاں کسی بھی چیز کا مزہ محسوس کرے گا تو اس کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا, بس اسی میں مگن ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا یہی سب کچھ ہے, جبکہ یہی سب کچھ نہیں ہے. ہر آنے والے دن نئی نئی چیزیں ملتی چلی جائیں گی, ملتی چلی جائیں گی. بس اس کے لیے تھوڑی سی محنت یہ کریں, دنیا میں من مانی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی گزارنے, جنت میں من مانی زندگی ملے گی. کریں تو صحیح. رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو اس کام پہ لگانے کے لیے آیا ہے, لیکن ہم پھر بھی بات نہیں آتے. میرے اعتکاف والے بھائی ساتھی بیٹھے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ کے بڑے ارادے کرتے ہوں گے, اب گناہ چھوڑیں گے بھائی, اب نیکی والی زندگی گزاریں گے. لیکن جو ہی اعتکاف سے اٹھتے ہیں, مسجد کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں, تو کبھی محسوس نہیں ہوا جنت سے نکل کے جہنم میں چلے گئے؟ کبھی نہیں محسوس ہوا. کیا پرسکون زندگی آپ مسجد میں بیٹھ کے گزار رہے ہیں, اتنے اچھے پیارے ماحول, پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں, باہر کے ماحول معاشرے میں چلے جاتے ہیں, ارادہ کیا تھا گناہ نہیں کروں گا, پھر پھسل گئے, پھر گناہ کر ڈالا. مسجد میں بیٹھ کے داڑھی تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہوئی تھی تو گھر جانے سے پہلے نائی کی دکان کے پاس چکر لگا کے جاتے ہیں, اپنے نبی کی سنت کو ذبح کر کے جاتے ہیں, نبی کی سنت کو گٹروں میں بہا کے جاتے ہیں. ارے کیا توہین اور گستاخی ہے. مسجد میں بیٹھ کے اتنے عزم کیے, رمضان کا آخری جمعہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, آخری جمعہ مبارک ہو, الوداعی جمعہ مبارک ہو. ارے مبارک تو اس کا ہو کہ جس کا واقعی دن مبارک گزرا ہو, جس کا مہینہ واقعی مبارک گزرا ہو, جو اس مہینے میں بھی مناسبات نہ آیا, بھلا اس کے لیے بھی کوئی مبارک ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید. عید تو اس کی ہوتی ہے جس کا رمضان اچھا گزرا ہو, جس کا رمضان ہی اچھا نہیں گزرا, بھلا اس کی بھی کوئی عید ہے. نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے. پیسے جیب میں آگے, یہ بچوں کی عید ہوتی ہے. اینک لے لی, بچے میرے کہہ رہے تھے وہ جی گھڑی دلوا دو, اینک دلوا دو, عید آ رہی ہے. یہ بچوں کی عید تو ہوتی ہے.
بڑوں کی عید یہ نہیں ہے، یہ بچپنا ہے. ہم بچپنے سے نکل کے اب ذرا جوانی میں آ چکے ہیں. اب ہم پکی عمر کی ہو چکے ہیں. اب عمر کا تقاضا یہ ہے کہ جو میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کی قسم جس کی زندگی گزاری ہوگی اس کو کہیں کہ رمضان مبارک، جمعہ مبارک، عید مبارک تو سمجھ میں آتا ہے، ورنہ اس کے لیے بھی کوئی عید کا دن ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا زندگی گزار کے جا رہا ہے. ارادہ کریں بھائی، ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے پہلے داڑھی نہیں رکھی ہوتی اس مہینے میں، آج کے دن میں، آج کی محفل میں ارادہ کریں انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹوانی. کرتے ہو ارادہ؟ بولو بولو ارادہ، اب داڑھی نہیں کٹوانی. ارے میرے پیغمبر کی سنت ہے. کیسے عاشق رسول ہیں کہ جس کا چہرہ پیغمبر سے نہیں ملتا؟ کیسے عاشق رسول ہیں اس کی تہذیب پیغمبر سے نہیں ملتی، اس کی تہذیب غیروں سے ملتی ہے، یہودیوں سے ملتی ہے، عیسائیوں سے ملتی ہے، شادیاں ہندوؤں سے ملتی ہیں. کیسا پیغمبر کا نام لیوا ہے. میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، سب ارادہ کریں، سب ارادہ کریں. رمضان کا آخری جمعہ، نہ معلوم کہ زندگی میں دوبارہ یہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو. ابھی بتا رہا تھا مجھے ایک ساتھی شاہد صاحب، ان کے ماموں رمضان میں انتقال ہو گیا. ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب بیٹھے، ابھی بتا رہے صبح ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، چھوٹی ہمشیرہ. ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہی ہے، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا. تو کیا پتا دوبارہ زندگی ملے یا نہ ملے. میرے بھائیو ارادہ کرو، ارادہ کرو. جو گناہ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرنے، جو گناہ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرنے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسجد بھری پڑی ہے، ابھی جمعے کا وقت ہوگا، اوپر کا پورشن بھی بھر جائے گا. یہ نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ جمعے میں تو آ گئے، نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ عید والے دن تو جگہ ہی کوئی نہیں، اوپر والا پورشن بھی فل. ارے یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کی نمازیں کہاں ہیں؟ ان کی نمازیں کہاں ہیں؟ نمازوں میں کہاں چلے گئے؟ فجر میں کہاں چلے گئے؟ عید کے بعد مسجد ویران ہو جاتی ہے. کہاں چلے گئے نمازی؟ کیا ہمارا دین صرف رمضان کے لیے ہے؟ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم عاشق حسین. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم عاشق رسول. کیسا ہم جی موسمی عاشق بن گئے، موسمی عاشق بن گئے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، سر پہ ٹوپی اور نمازیں. رمضان کا مہینہ کیا تو ختم نہیں. میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا. یہ لوگوں کے شبے ختم کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، اللہ میری امت نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ پسے پل ڈال دیا تھا. تو اس لیے اگر اس وقت شکوہ ہو کے رہا، اس وقت پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا؟ کوئی پرسانے حال نہیں، کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہوگا. ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو. نمازیں نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں ارادہ کیا، نمازیں پڑھنا شروع کی، بس اب چھوڑنی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، رمضان میں کرنا شروع کی ہے، اب مستقل کرو. روز کے 2 رکوع پڑھ لو، زیادہ نہ صحیح، تھوڑے پڑھ لو لیکن پڑھو مستقل. جن کاموں میں پہلے گناہ کے کاموں میں مبتلا تھے اس کو چھوڑیں، آج تقوی والی زندگی گزارنے کی طرف. میرے پیغمبر نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم گناہوں والی زندگی چھوڑو تو صحیح، فقط کہ ولی اللہ تم ہو. ارے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، تابعیت کا دروازہ بند ہو گیا. اب نبی کوئی نہیں بن سکتا، اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا، اب تابعی کوئی نہیں بن سکتا، اب تبع تابعی بھی کوئی نہیں بن سکتا. ہاں اللہ کا ولی اب بھی بن سکتا ہے. ولایت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو گیا. ولایت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. جو جتنی محنت کر لے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بن سکتا ہے. بس یہ پکا ارادہ کریں. اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے، دین پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.